قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں سے ایک خطاب کرتے ہیں، دنیا کی کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کا ذکر نہ کرتی ہو، جو اللہ کو یاد نہ کرتی ہو۔ تو ساری کی ساری مخلوق اللہ کا ذکر کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر جتنی چیزوں کو بنایا، درخت ہے، مٹی ہے، آسمان ہے، چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، دن کا اجالا ہے، رات کی اندھیری ہے، یہ سب اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ 24 گھنٹے اللہ کا ذکر ہوتا رہتا ہے، ایک پل بھی مخلوق اللہ کی غافل نہیں ہوتی، لیکن آج ہم اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یاد رکھو، جتنی غفلت انسان کو آتی ہے اتنا وہ اللہ سے، اللہ کے کلام سے، اللہ کی یاد سے، اللہ کی محبت سے، اللہ کے کلام سے وہ دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ انسان غفلت والی چیزوں میں پڑنے کی کوشش کرتا ہے، خواہ مخواہ اپنے آپ کو الجھنوں میں ڈال کر اپنی اندر کے اطمینان بخش عمل کو دور کر دیتا ہے۔ جیسے انسان 5 وقت کی نماز کا پابند تھا، لیکن اسے معلوم نہیں کہ نماز پڑھنے پر اللہ کیا دیتے ہیں دنیا میں اور آخرت میں، لیکن اس نے یہ نہیں سمجھا کہ میں نماز پڑھتے ہی مجھے چیز حاصل ہو جانا چاہیے۔ اب اس نے اس پر کوئی چیز وہ مانگا، اس سے ملنے میں دیر ہو گئی تو انسان کو فوراً شیطان اچک لیتا ہے، دیکھ تو مانگ مانگ کے تھک گیا لیکن تیرا مالک تجھے نہیں دیا۔ اس لیے 2 چیزیں ہیں، 2 لیول بتاتے ہیں، 2 درجے بتاتے ہیں۔ ایک درجہ یہ ہے، محدث شیخ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کو کلام کو سمجھنے کے لیے، اس کے قرآن کو سمجھنے کے لیے ایک لیول ہے جس کو اسپیشلائزیشن کہتے ہیں، جو تمام علوم پر اس کو عبور حاصل ہو، وہ علماء کا لیول ہوتا ہے۔ دوسرا لیول ہوتا ہے عام لوگوں کا، جو امام نماز میں قرآن پڑھ رہا ہو، اتنا وہ سمجھے عام انسان کہ یہاں جنت کا ذکر آ رہا ہے، یہاں جہنم کا ذکر آ رہا ہے، یہاں اللہ مجھے یہ حکم دے رہے ہیں کہ اس گناہ سے تو بچ اور یہ نیک عمل کر۔ یہ عام لوگوں کا لیول ہوتا ہے، جو جب قرآن شریف پڑھا جائے تو وہ سمجھ جائے کہ میرا اللہ مجھے ایک کہہ رہے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم قرآن شریف کو پڑھتے ہیں، لیکن جب نماز میں پڑھتے ہیں تو ہمارے نماز میں پڑھنے کا، اور اسی لیے قرآن شریف کو اچھی طریقے سے یاد کرنے کا حکم دیا گیا۔ قرآن شریف میں ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن شریف کو پڑھا جائے تو غور سے سنو، خاموش رہو۔ خاموش رہنے کا حکم ہے، امر ہے، آرڈر ہے اللہ کی طرف سے۔ کیوں؟ یہاں تمہارے سمجھنے کی باتیں آ رہی ہیں۔ بار بار اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں وہ ورڈ استعمال کیا، الم ترا، الم ترو، کیا تو نے نہیں دیکھا، کیا تم لوگوں نے نہیں دیکھا؟ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ چاند اللہ کا ذکر کرتا ہے، یا یہ چاند کو جو سورج کو بنایا
تمہاری ٹائمنگ معلوم کرنے کے لیے، اور بیکار اس میں پڑھ کر اپنی آخرت کو تباہ کرنے کے لیے نہیں۔ اور تم یہ سمجھتے ہو یہ چاند سے ہمیں بہت کچھ مل جائے گا، یہ سورج سے ہمیں بہت کچھ مل جائے گا۔ ان الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، یہ ساری کی ساری دنیا تمہارے لیے پیدا کی اور تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا گیا۔ اور آج ہم جو آخرت کے لیے پیدا ہوئے تھے، آج ہم آخرت کے لیے نہیں بلکہ اپنی پوری 60-70 سالہ زندگی کو دنیا کے حوالے کر دیا، جس میں انسان غفلت میں پڑ گیا اور افواہوں میں چلا گیا۔ جیسے کہ سورہ تبارک الذی میں پڑھتے ہیں آپ، الذی خلق 7 سماوات طباقا، وہ اللہ آسمان باضابطگی کے ساتھ بنایا۔ الذی خلق 7 سماوات طباقا، 7 طبقے بنائے آسمان کے۔ الذی خلق 7 سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن، کیا تو رحمان کی پیدائش کو نہیں دیکھتا؟ اس کے اندر تھوڑا بھی عیب نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، جب تیری نظر آسمان پر اٹھتی ہے، اور جب آسمان پر اٹھتی ہے تو اللہ کہتے ہیں کہ پھر دوبارہ دیکھ، ثم ارجع البصر کرتین، البصر اپنی نظر کو پھر آسمان پر ڈال، ثم ارجع البصر کرتین، تیری آنکھیں منمناتی ہوئی عاجز ہو کر پھر تیری آنکھیں بند ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا آسمان بنایا اور بغیر پلر کے بنایا، اللہ تعالیٰ نے بغیر ستون کے اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ آج ہم کو اللہ کا پاک کلام اپنی آنکھوں کو بند کر کے نہیں، اپنے آنکھوں کو کھول کر دیکھ کر پڑھ کر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی عمر نہیں، اس کا وقت نہیں، یہ انسان کو بچپن سے لے کر موت تک اللہ کے کلام کو پڑھنا اور اس کی ہر آیت کو دیکھنا، سمجھنا کہ میرا مالک مجھے کیا کہتا ہے، پہلے ہی کہہ دیا لا ریب فی ذالک الکتاب، وہ یہ کتاب ہے جس سے تجھے ہدایت ملتی ہے، اس میں ذرہ برابر بھی اس میں شک کرنے کی گنجائش نہیں، ذرہ برابر بھی تو اس میں شک نہیں کر سکتا۔ عزیزان محترم، یہ پورے کا پورا قرآن ہمارے لیے نازل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو جو بنایا وہ ہمارے لیے بنایا، اور ہمیں جو بنایا وہ آخرت کے لیے بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا الم نجعل الارض مہادا، کیا میں نے زمین کو گہوارہ نہیں بنایا کہ انسان یہاں سے کہاں چلے جاتا ہے؟ آج تو انسان کا سفر دیکھ کر اللہ کی قدرت یاد آتی ہے کہ انسان گھنٹوں میں کہاں سے کہاں تک سفر کر لے رہا ہے، اور کتنے بڑے بڑے مقامات پر انسان چلا جاتا ہے۔ تو اللہ کا کلام یہ صادق آتا ہے، الم نجعل الارض مہادا، کیا میں نے زمین کو گہوارہ نہیں بنایا؟ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا تو زمین کے اوپر پانی تھا، صرف پانی ہی پانی تھا، تو اللہ زمین کانپنے لگی۔ والجبال اوتادا، ہم نے میخوں کی طرح زمین پر پہاڑوں کو ٹھوک دیا تاکہ وہ زمین ہل نہ سکے، حرکت نہ کر سکے۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، تم سمجھتے ہو کہ جوڑے تم آپس میں بنا لیتے ہو، نہیں، یہ بات سچ ہے، تمہارے جوڑوں کا فیصلہ آسمان سے ہوتا ہے۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، انسان دن بھر کام کر کے تھک جاتا ہے اور اس کو رات بنائی اس کو آرام کے لیے۔ یہی تو اصل میں سائنس ہے جو قرآن تمہیں یہ سمجھانا چاہ رہا ہے، کبھی رات کو دیکھ، کبھی دن کو دیکھ، کبھی سورج کو دیکھ، کبھی جو ہے چاند کو دیکھ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کو اللہ کی عبادت کے لیے اوقات معلوم کرنے کے لیے بنایا، اور جب سورج نکلنے سے پہلے تو فجر کی نماز ادا کر لے، زوال ختم ہونے کے بعد فوراً تم ظہر کی نماز ادا کرو، دگنا 2 سائے اصلی پر تم عصر کی نماز پڑھ لو، جب سورج غروب ہو جائے تو مغرب کی نماز پڑھو،
اور جب تمہارا سورج نیچے چلا جائے، یعنی جب ستارے چھٹنے لگے، جب تمہیں ستارے نظر آنے لگے، اس وقت عشاء کی نماز پڑھو۔ عزیزان محترم، یہ اوقات کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ پہلے ہی 1400 سال پہلے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن جب نازل ہوا، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے جو ہے پہلے ہی قرآن شریف میں نازل فرمایا، یہ لوگ تمہارے پاس آئیں گے اور مختلف قسم کا سوال کریں گے۔ یسألونک عن الأہلہ، چاند کے بارے میں یہ لوگ سوال کریں گے۔ آپ بتائیے کہ یہ چاند انسان کی جو ہے اوقات کو معلوم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ چاند پر گیا، لیکن اس کی تحقیق الگ چیز ہے، لیکن چاند پر جانا اس کا کمال نہیں تھا، اس کے چاند کے بنانے والے کا پہچاننا اس کے لیے کمال کی چیز تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرماتے ہیں وہ چاند کا بنانے والا وہ ایک اللہ ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ اللہ نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے، وہ اتنا زبردست قدرت والا ہے۔ وہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ تم جو ہے اپنے اللہ کی قدرت کو پہچان کر اللہ کی طرف تم پہنچ جاؤ۔ آج عزیزان محترم، انسان کو ساری چیزوں کو سمجھانے کے لیے آخر میں ایک بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمام چیزیں میں نے دنیا میں بنایا، یہ سب کی سب اللہ کا ذکر کرتی ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کا ذکر نہ کرتی ہو۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، وہ اللہ کا ذکر کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا وہ تسبیح کرتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو صبح و شام ہمیشہ یاد کرتے رہتے ہیں۔ عزیزان محترم، آج غافل ہے تو یہ تمام مخلوق میں انسان ہی صرف غافل ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تجھے اللہ کی قدرت کو سمجھ میں آنے کے لیے کبھی تو چاند کی طرف دیکھ، کبھی سورج کی طرف دیکھ۔ اللہ خود کہتے ہیں کہ تم دیکھو چاند کو، اللہ خود کہتے ہیں کہ تم دیکھو سورج کو، اللہ خود کہتے ہیں کہ دیکھو تم آسمان کو، اللہ خود کہتے ہیں کہ ہماری اس زمین میں چل پھر کر دیکھو۔ یہ سب ہماری قدرت کا مظاہرہ ہے، یہ سب ہماری قدرت کا اظہار کر رہی ہیں۔ ہم خود نہیں بنے، وہ صرف بنانے والی ذات ایک اللہ ہے۔ عزیزان محترم، اللہ تعالی ہم تمام کو اس کا پاک کلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔